ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جہاں شوہر بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، چاہے وہ ساس سسر کا گھر ہی ہو، تو مراد شوہر کی یہی ہے کہ میرے گھر سے مراد جس گھر میں میں رہتا ہوں تو اس سے نکل جاؤ، یعنی ابھی نکل جاؤ. تو کلام کا بظاہر مطلب یہی ہے، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ عورت نکلی نہیں ہے. اور اگر کوئی اور شوہر کی نیت تھی تو وہ واضح کرے، تو جب تک وہ وضاحتی بیان نہیں دیتا کہ میری نیت کیا تھی، اس وقت تک ہم ظاہر پر ہی فتویٰ لگائیں گے اور ظاہر پر ہی فیصلہ کریں گے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. مجبوری میں نماز چھوڑنے کا حکم. یہاں پر نماز کافی جلدی پڑھی جاتی ہے، ظہر 12:30 بجے، یعنی کینیڈا میں. آفرین صاحبہ کینیڈا سے پوچھتی ہیں تو کینیڈا کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ظہر 12:30 بجے ہے، عصر 2 بجے ہے، مغرب 4 بجے ہے اور عشاء 6 بجے ہے. اس کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے، اور جب ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو سرے سے کوئی نماز نہیں پڑھ پاتی. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ نماز کی پابندی کے لیے میں کیا کروں. دیکھیں، اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا جرم اسلام میں نماز کا جان بوجھ کر قضا کر دینا ہے، اور اس بارے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں. ایک نماز اگر آپ سے چھوٹ گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اور عصر کی نماز کی تو الگ سے تائید، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو بہت ہی شدید وعیدیں نماز کے قضا کرنے پر. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اسلام میں لانے کے بعد اللہ کے حقوق میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ بس آپ پابندی کریں، ساری ایکٹیویٹیز کو دائیں بائیں کر دیں نماز کی خاطر. نماز قضا کسی صورت میں نہ کریں آپ. اور پھر بھی اگر قضا ہوتی ہے تو اپنے آپ کو خود سے سزا دیں، آخرت کی سزا سے پہلے. روزہ رکھ لیں یا کوئی جرمانہ دیں جس سے آپ کو تنبیہ ہو اور آئندہ نماز آپ نہ چھوڑیں. خواتین کی بیعت کا طریقہ. نوشابہ فردوس کراچی سے، جب کسی سے بیعت ہوتے ہیں تو ان میں کن باتوں کا عہد لیا جاتا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. دیکھیے، اصل حکم اسلام کا یہ ہے کہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں اس سے بچنا ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی. بیعت ہونا بذات خود یہ کوئی مقصود نہیں ہے. آج کل بہت سے لوگ کسی بزرگ سے بیعت ہوتے ہیں اور شریعت کو فالو نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں بس بیعت ہو گئے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. بعض دفعہ جس بزرگ سے بیعت ہو رہے ہوتے ہیں وہ صرف ظاہری لحاظ سے بزرگ ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ بزرگ ہی نہیں ہوتے، وہ شریعت کو خود فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو اصل چیز جس کو فوکس کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور فرائض و واجبات کی ادائیگی. یہ ہے اصل. بیعت نہ ہو پھر بھی اگر اس کو فوکس کر لیا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر بیعت ہو گئے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہیں کیا یا فرائض واجبات پورے نہیں کیے تو 100 دفعہ بھی بیعت ہو جائیں جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ اصول اور ضابطہ ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت کسی متبع سنت سے، بزرگ سے بیعت ہو جائے تو اس کی ترقی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ انسان جب کسی مصلح کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے جیسے آپ بیمار ہو گئے، ایک علاج ہے کہ آپ خود ٹوٹ کے گھر میں استعمال کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہے کسی ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے اپنی بیماری اس کو بتاتے ہیں. تو جو ڈاکٹر سے علاج کرائے گا اس کی شفا کا امکان زیادہ ہوگا. تو اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو برائی ہیں آپ خود اصلاح کی کوشش کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے سے اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی اور وہ معاشرے کی خرابیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ خود بزرگ بھی ہیں اور باقاعدہ ان کو اپنے سے پہلے کسی بزرگ سے اجازت ملی ہوئی ہے، یہ اجازت اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ یہ اصلاح کے قابل ہیں، لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. تو ایسے کسی بزرگ کوئی اگر میسر ہوں تو پھر ان سے بیعت ہونے میں بہت فائدہ ہے. اور یہ بیعت کی جو اصل ہے یہ سنت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو بیعت کیا اور قرآن نے آپ کو حکم دیا، 28ویں پارے میں ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن. کہ جب عورتیں آئیں اور اس بات پہ آپ سے بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گی، اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی، چوری نہیں کریں گی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ بھی ان کو بیعت کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت ثابت ہے کہ آپ نے خواتین کو بھی بیعت کیا، مردوں کو بھی بیعت کیا. اور یہ بیعت صرف خلافت کی نہیں تھی بلکہ یہ بیعت تھی گناہوں کو چھڑوانے پر، اپنی اصلاح پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں خلافت والی بیعت کا رواج تو ہوا، اصلاحی بیعت کا رواج ختم ہو گیا. اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ اصلاحی بیعت کا سلسلہ جاری رہتا تو بغاوت کا خطرہ تھا، کیونکہ بیعت دونوں کی ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے. تو اس بات کا خوف تھا کہ کوئی بھی بیعت کے نام پہ ایک نئی حکومت نہ قائم کر لے اور حکومت کے متوازی
حکومت، تو خلفاء نے جو ہے نا اس دوسری بیعت کو ختم کر دیا تاکہ امت میں بغاوت نہ ہو۔ اب وہ بغاوت کا امکان ختم ہو گیا ہے، یعنی اب جو بیعت ہوتی ہے وہ اس طرح سے حکومت سے بیعت لوگ کرتے ہی نہیں ہے کہ پوری عوام ہاتھ میں ہاتھ جا کے بیعت کرے اور یہ کہے کہ ہم آپ کو امیر مانتے ہیں۔ تو اب علماء نے دوبارہ جو ہے نا، اب نہیں بلکہ صدیوں پہلے ہی علماء نے یہ دوبارہ اس بیعت کا آغاز کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد رکھ چکے تھے، اور وہ تھی اصلاحی بیعت۔ تو پھر مشائخ نے، بزرگان دین نے دوبارہ سے اصلاحی بیعت لوگوں میں شروع کی۔ تو آج بھی بہت سے بزرگان دین ہیں، علماء ہیں جو مردوں کو بھی بیعت کرتے ہیں، عورتوں کو بھی بیعت کرتے ہیں، اور ان سے ایگریمنٹ لیتے ہیں انہی باتوں کا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، اور جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاشرے میں چل رہے ہیں اور جو فرائض واجبات ہیں ان کی پابندی کی بیعت آج بھی لی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یا مرد کسی ایسے بزرگ سے بیعت کر لے جو خود قابل اعتماد ہو اور خود شریعت کو فالو کرتا ہو، اور وہ نہ صرف یہ کہ فالو کرتے ہیں بلکہ وہ معاشرے کی اصلاح کرنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ علماء کہتے ہیں نیک ہونا الگ چیز ہے، لوگوں کو نیک بنانے کا ہنر جاننا یہ بالکل ایک الگ شعبہ ہے۔ تو بعض دفعہ ایک انسان نیک ہوتا ہے مگر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کسی دوسرے کو میں کیسے نیک بنا سکتا ہوں، وہ کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے، وہ کوچنگ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو ٹریننگ نہیں دے سکتے، یا آپ کی برائیوں کی اصلاح کی ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی نیک ہو، بلکہ نیک بھی ہو اور ساتھ ساتھ اصلاح کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہو، اس کو یہ ملکہ اللہ نے دیا ہو، اور اس کا اندازہ ہو جائے گا اس کے جو پرانے مریدین ہیں ان کو دیکھ کے کہ وہ شریعت کو کتنا فالو کر رہے ہیں، تو دیگر اس کے جو مریدین ہیں ان سے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شریعت پہ چل رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ اگر بیعت ہوں گے تو آپ بھی چلیں گے، اور وہی اگر شریعت پہ نہیں چل رہے، اور بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض بزرگ خلافت دے رہے ہوتے ہیں ایسے شخص کو جو بینک میں جاب کر رہا ہے، سودی بینک میں، داڑھی نہیں ہے اس کو خلافت مل رہی ہے، شلوار 24 گھنٹے اس کی ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے اس کو خلافت مل رہی ہے۔ تو یہ خلافت ملنا اس کی علامت ہے کہ یہ جو بزرگ جو خلافت دے رہے ہیں یہ خود دین پر اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو اپنا نائب بنا رہے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے ہی توبہ نہیں کی بیٹھی، یعنی نہیں کی ہے اس نے، تو جب وہ خود کبیرہ سے توبہ نہیں کی ہے تو لوگوں کو کہاں سے وہ توبہ کرائے گا؟ تو اس لیے اس میں صرف بزرگ اصطلاحی اعتبار سے بزرگ ہونا کافی نہیں ہے، کسی سے بیعت ہونے سے پہلے آپ خود اس کو پرکھیں، اچھی طرح اس کی مجلسوں میں جائیں، دیکھیں کہ یہ شریعت کو خود کتنا فالو کرتے ہیں۔ تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ شریعت کو فالو بھی کرتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ان میں اصلاح کا ملکہ بھی ہے، اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے، ملکہ دیا ہے، تو ان دو چیزوں کے بعد کسی بھی بزرگ سے بیعت ہوا جا سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک اخپل طریقے سے بیعت کرتے ہیں، بزرگوں کے معمولات مختلف ہیں، مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بھی بیعت کی جاتی ہے، رسی کے ذریعے بھی بیعت کی جاتی ہے، بس اصل میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ان سے لنک ہو رہا ہے۔ خواتین کو ہاتھ کے ذریعے بیعت کرنا تو بالکل حرام ہے، کیونکہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم خاتون کو ہاتھ لگائے۔ اس کے مختلف علماء کے مختلف طریقے ہیں، بعض پردے کے پیچھے سے زبانی بیعت کر لیتے ہیں اور بعض کسی رسی وغیرہ کے ذریعے بیعت کر لیتے ہیں، تو وہ بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو احساس دلانا کہ اب ہم نے ان سے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے ماتحت رہ کے زندگی گزاریں گے شریعت کے معاملے میں، یہ خوب یاد رکھیں، اور شریعت کے معاملے میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے، جو ہمارے اندر برائی ہوگی ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اگر ہم سے اصلاح نہیں ہوئی تو ہم آپ سے بتائیں گے اور آپ کی گائیڈنس ہم لیں گے۔ یہ تو تھا بیعت کا خاکہ، لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ نمبر 1 کہ آپ جب کسی بزرگ سے بیعت ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورت، تو ایک چیز کا یعنی اس اعتماد کے بعد جو میں نے بتایا ہے، اس پورے پروسیس کے بعد، تو ایک بات کا خیال رکھیں، اس سے بیعت شریعت کے معاملات میں ہونا ہے۔ آج بعض دفعہ یہ غلو ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے تو ابا بھی اسی کو بنا لیا، اماں بھی اسی کو بنا لیا، ماموں بھی وہی، چاچا بھی وہی، پھپھا بھی وہی، خالہ بھی وہی، پورے خاندان سے کٹ کے جو ہے نا، جو چیز باپ سے پوچھ کے چلنی تھی وہ بھی بزرگ سے پوچھ کے چل رہے ہیں۔ رشتے کہاں کرنے ہیں، شادی کہاں کرنی ہے، بزنس کے یہ تو ابا آپ کو گائیڈ کریں گے نا، اس میں بہو نے ابا کے ساتھ رہنا ہے، بزرگ کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے۔ میرے پاس شکایتیں آتی ہیں، ابا کہہ رہے ہیں بیٹے کی شادی وہاں ہونی چاہیے، بزرگ کہہ رہے ہیں جی وہاں ہونی چاہیے، تو یہ سب چیزیں یہ پھر بے اعتدالی ہیں شریعت سے، کہ آج کل بڑے بھی گیم کھیل کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، تو بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ارننگ جائز تو ہوگی لیکن یہ کوئی بہت پاکیزہ اور بہت ہی مبارک مال نہیں کہلائے گا، اس لیے اجتناب بہرحال اس سے بہتر ہے، یعنی گیمنگ چینل کی بات کر رہا ہوں میں۔ عمرے میں کیسا نقاب لگا سکتے ہیں؟ مسز عثمان ابو زیبی سے، میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، مکہ مدینہ میں اوقاف کی طرف سے بعض ٹیچرز ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والی خواتین کو مسائل سمجھاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عمرہ میں وہی نقاب پہن سکتے ہیں جو عام دنوں میں پہنتے ہیں، البتہ اسے الٹا کر کے پہننا ہے، یعنی جو سلا ہوا حصہ ہے وہ اندر رہے گا اور بغیر سلا ہوا آگے کی طرف رہے گا۔ تو کیا میرے لیے کیپ والا نقاب پہننا ضروری ہے یا اس طرح الٹا نقاب کر کے بھی پہن سکتی ہوں؟
آپ نقاب نہیں پہن سکتی، چاہے الٹا کر کے ہو یا سیدھا کر کے ہو، چہرے پہ کپڑا نہیں لگایا جا سکتا. یہ غلط مسئلہ ہے جو انہوں نے بتایا آپ کو. آج کل بعض مسائل ایسے ہیں جو پوری امت کے اجماع